السلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر صلوات پڑھیں محمد عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 3rd مجلس ہے 1447 ہجرہ کی شب 4 محرم کی یہ مجلس ہے جو اس آیت کے اوپر کہ ہاؤ ٹو ٹرسٹ اللہ، اور اللہ ہمارا کون ہے؟ خالق کائنات، رب العالمین ہے، رب المشرقین والمغربین ہے، قادر مطلق ہے، جو صرف رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا، اور وہ ہمارا کریٹر ہے۔ کتنا بھی انسان گناہ کرتا ہے فوراً عذاب نازل نہیں کرتا، یہ اس کا کرم ہے۔ فرشتوں سے کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، شاید میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، سوری بول دے، میں معاف کر دوں۔ تواب الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، یا حیو یا قیوم، صرف وہ ہے۔ دوستو، جیسے میں نے کہا پہلی مجلس میں کہ اللہ کی ذات پہ بھروسے کا رزلٹ کیا آتا ہے، کس طرح اللہ کی ذات پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ بار بار کہہ رہا، ابتدا میں کہہ رہا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، اللہ سے دعا مانگو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معصومین کو چھوڑ دو۔ ہم کو اللہ ملا معصوم کی طرف سے، اگر معصومین نہیں ہوتے 14 معصومین تو ہم کو اللہ نہیں ملتا۔ اگر آج ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو جسٹ بیکاز آف دیم۔ ہم کیا، ایون ملائکہ اینجلز، انہوں نے بھی جو اللہ کی عبادت کی تسبیح پڑھی تو وہ معصوم کو دیکھ کے پڑھی۔ کیا بول رہا میں؟ علی اور اولاد علی عبادت کر رہے تھے، رسول اور علی عبادت کر رہے تھے، ان کی عبادت کو دیکھ کے ملائکہ نے عبادت کی اللہ کی، ان کو دیکھ کر اللہ کی تسبیح پڑھی۔ اسی لیے معصوم کا جملہ ہے کہ نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہے، مذاق نہیں ہے کہ مشیت الہی ہم ہے۔ اور سورہ دہر میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، مشہور ترین سورہ ہے، ریکمنڈڈ سورہ ہے۔ یہ وہی سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے ان کا شکریہ ادا کیا، مشکور کہا۔ اسی سورہ میں اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہم چاہتے وہ یہ چاہتے، جو یہ چاہتے وہ ہم چاہتے۔ تو آپ اہل بیت کو چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، لیکن اپنی لائف میں یہ پیدا کرو کہ مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، خوشی میں اس پہ بھروسہ کرو۔ بیمار ہو گئے اس پہ بھروسہ کرو کہ وہ شفا دینے والا۔ ایون ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں، ایک سٹیج پہ آ کے سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو ہم کو کرنا ہے وہ ہم نے کر لیا، اب دعا کرو، اب دعا کرو، بچانے والا وہ ہے بس۔ تو بھروسہ، ٹرسٹ، یہ اشیاء میں اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اور اگر یقین ہے، بلیو، تمہارا فیتھ اسٹرانگ ہے اس کے اوپر، اینڈ اف یو ٹرسٹ اللہ، پلیز غور سے سنو۔ قرآن کا ایک واقعہ پڑھو، ایک بہت بڑے نبی کا، کہ اگر اللہ پہ بھروسہ ہے،
ہر امپاسبل کو وہ پاسبل کر دے گا. ہم بولتے ہیں, آپ کسی سے بھی پوچھو, ڈو یو ٹرسٹ اللہ؟ بولتے ہیں آف کورس آئی ٹرسٹ. مطلب کیا ٹرسٹ ہے؟ زبان سے. ایکشنز کیا ہے؟ کتنا اپنے امام پہ بھروسہ کر رہے ہیں, کتنے اپنے امام کو مان رہے ہیں. صرف یہ مت بولو کہ یس میں کرتا ہوں. یو ہیو ٹو پروو کہ یو ٹرسٹ یور اللہ. تاریخ کا مشہور ترین واقعہ, لیکن پورا آپ کو سب کو نہیں معلوم. پہلے بہت چھوٹا سا جو انسیڈنٹ ہے, نبی ابراہیم 1,24,000 نبی آئے, سب کو معلوم. ہمارے رسول سردار ہیں, نبی آدم سے شروع ہوا سرکار تک آئے. سرکار کو چھوڑ دو, اللہ کے رسول کو چھوڑنے کے بعد 4 بڑے اولی العزم پیغمبر ہیں. اس میں کا دوسرا نمبر ابراہیم کا ہے. پہلا جناب نوح ہے, سیکنڈ ابراہیم ہے, تھرڈ موسیٰ ہے, اور فورتھ عیسیٰ ہے. 1,24,000. اور ابراہیم, پلیز غور سے سنو, جناب ابراہیم کا اتنا بڑا مقام ہے, اتنا بڑا, ہر نبی کا بڑا مقام, لیکن ابراہیم کا اتنا بڑا ہے کہ ہمارے رسول کے بعد ہمارا رسول سردار انبیاء ہے, ہمارے رسول کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جناب ابراہیم ہے, جس کو اللہ نے رسول بھی بنایا, نبی بھی بنایا, امام بھی بنایا. یہ اسٹیٹس دوسرے نبیوں کو نہیں. 3 چیزیں تھیں ہمارے رسول کے پاس, تو سب کچھ, لیکن 3 چیزیں ابراہیم کو ملی. تیسری چیز ابراہیم کی سنت آج تک چل رہی. جو آپ بقرعید کرتے ہیں, بکرے کو ذبح کرتے ہیں, یہ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم کی سنت ہے. جو حج آپ کرتے ہیں, وہ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم کی سنت ہے. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا تھا ان کا اور جناب ہاجرہ کا, کہ امت محمدی میں اس کو واجب کر دیا. بہت بڑا نبی ہے. سیکنڈ سٹیٹس پہ ہمارے رسول کے بعد جو پہلا نمبر ہے نبی ابراہیم کا. اب آگے اور 2-3 واقعات ابراہیم کے آئیں گے. آج جناب ابراہیم پہ پڑھ گا, ان کا ٹرسٹ اللہ کی ذات پہ کتنا تھا. یہ ڈیولپ کرو. آپ یقین کرو, ممبر سے بول رہا, رضی کالج کے 3 محرم کی مجلس میں بول رہا, اگر 10 دن کے اندر تمہارا ٹرسٹ اللہ کی ذات پہ بڑھ گیا تو تمہارے سامنے سے پردے ہٹ جاتے, حجابات ہٹ جاتے, تم جلوے دیکھو گے, تم آگے اور پیچھے دیکھ سکتے. یہی تو مزہ ہے ولایت علی کا. کیا بول رہا میں؟ تمہارے دلوں میں مولا کی محبت ہے, علی کی محبت کا مزہ یہی ہے کہ میسم اور سلمان اور بوزر اور ان کے سامنے سے حجابات پردے نہیں ہٹے تھے. یہ لوگ کوئی آسمان سے اتر کے نہیں آئے تھے. ان لوگوں نے اللہ پہ اور امام پہ بھروسہ کیا تھا. تو وہ چیز کو ڈیولپ کرو. اور آج کے دور میں 2025 میں نے آپ کو کل کی مجلس یاد ہے اور پرسوں کی یاد ہے, تو 2025 میں تو دنیا کا گراف ایسے سے ایسا آ گیا, نیچے آ گیا. اب آپ کھل کے آ گئے, کون اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, کون نہیں کرتا ہے. جو دنیا پہ بھروسہ کر رہے وہ ذلیل ہی ہونا ہے. جو اللہ اور امام پہ بھروسہ کرے ہمیشہ اللہ عزت دے گا اس کو. میں کیا بول گیا یار؟ میں مجبور ہوں, کھل کے نہیں پڑھ سکتا. ادروائز I would have tell you کہ کیا حالت ہے آج دنیا کی. ختم ہو گئی, گراف نیچے آ گیا. وہی آج زندہ ہے کہ جو کچھ دن پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ بچ جائیں گے. ارے یار میں کیا بول رہا, سمجھو میں کیا بول رہا. مجبوری ہے میری, کھل کے نہیں بول سک رہا, لیکن مجھے یہ احساس ہے کہ میرا انٹیلیجنٹ مجمع ہے. علی والے ذہین ہوتے, جو باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہے وہ ڈم نہیں ہوتا. ڈم کوئی اور ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے. چند دن پہلے کیا حال تھا, ہر آدمی پریشان تھا, ہر ٹریفک بند ہو گئی تھی آسمان کی. سمجھ میں آئی؟ میں نہیں بول سک رہا, میری مجبوری ہے. اوپر جو ہوا میں جو راستے بنے ہوئے وہ بند ہو گئے تھے,
دنیا کو آج معلوم ہوا ہوا میں بھی راستے ہوتے. میرے مولا نے 1400 سال پہلے بولا تھا کہ علی وہ راستے دیکھ رہا جو آسمانوں میں ہیں. تو لوگوں نے کہا تھا کہ مولا آسمان میں کیسے راستے ہوں گے؟ کہا میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے پورے آسمان پہ راستے بن جائیں گے. لوگ آسمانوں میں فلائی کریں گے, لوگ آسمانوں سے گزریں گے, یہاں سے جائیں گے وہاں تک. تو کہا مولا کیسے پاسبل ہے؟ کیا وہ لوگ نئے قسم کے لوگ ہوں گے؟ کیا پڑھ لگ جائیں گے؟ کہا پڑھ نہیں لگیں گے, ترقی کریں گے تو اس سٹیج تک پہنچیں گے. مولا کا جملہ ہے کہ میں ہوا میں آسمانوں میں راستے دیکھ رہا. زمین سے زیادہ جو آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے وہی بول سکتا. ارے یار نہیں ہے برابر. سپیڈ بریکرز ہے, روڈز ٹوٹی ہوئی ہیں. زمین کے راستے کیا ہے؟ راستوں کو دیکھنا ہے تو ہوا میں دیکھو. کیا راستے بنے ہیں, کیا اللہ کی شان ہے, شان ہے, شان ہے, شان کہ ایسے راستے بنایا کہ اگر آپ اوپر چلے جائیں. جس زمانے میں کانکورڈ ہوتا تھا, ایک اب ینگسٹرز کو پتا ہے نہیں معلوم, آج سے 10-15 سال پہلے یہ فلائٹ بند ہو گئی, کینسل ہو گئی, اب نہیں چلتا. ورنہ لندن سے نیو یارک 4 گھنٹے میں پہنچاتا تھا کانکورڈ. اتنا خطرناک جاتا تھا, اس کی سپیڈ ایسی. کانکورڈ میں جو لوگ بیٹھتے تھے, بھائی میں نہیں بیٹھا, بعد میں پوچھنا نہیں کہ آپ کانکورڈ میں فلائی کریں. بامبے نہیں آتا تھا کانکورڈ, لندن, نیو یارک, وہ بڑے روٹس پہ آتا تھا. برٹش ایئرز کا بہت بڑا کانکورڈ, ایئر فرانس کا بہت بڑا تھا. وہ ایئر کرافٹ میں جو لوگ گئے وہ کہتے ہیں کہ آسمان پہ جب یہ کانکورڈ چلتا تھا تو اگر ونڈو میں سے نیچے دیکھے تو ہزاروں قسم کے پلینز, کبھی کوئی اوپر جا رہا کوئی نیچے آ رہا, راستے میں پورا ایک جال ہے, پوری ایک نیٹ ہے جو چل رہی. یہ شان اللہ کی ہے. یہی چیز مولا نے بولا تھا کہ میں دیکھ رہا کہ راستے اتنے طویل ہو جائیں گے. تو دوستو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب واقعہ سنو. جناب ابراہیم ایک عظیم نبی, عظیم ترین نبی ہمارے سرکار کے بعد, جس کو اللہ نے خلیل کہا. خلیل کے معنی معلوم ہے؟ دوست. ابراہیم کو خلیل کہا, ہمارے رسول کو حبیب کہا. حبیب کے معنی بھی دوست کے, خلیل کے معنی بھی دوست کے, فرینڈ. یا اگر آپ عرب میں رہے تو لوگ بولتے ہیں, عربی لوگ بہت کامن ورڈ ہے یا حبیبی, یا حبیبی کہتے ہیں کہ اے میرے دوست, اے میرے بھائی. اللہ نے ہمارے رسول کو حبیب کہا. آج میں چھیڑتا نہیں حبیب اور خلیل کا, کل بولوں گا. تو جناب ابراہیم کے زمانے میں جو بادشاہ تھا, جو کنگ تھا, جو اپنے آپ کو خدا بولتا تھا, اس کا نام تھا نمرود. میں وہ ڈیٹیل میں واقعات میں نہیں جا رہا. نمرود نے ابراہیم سے کہا تھا کہ سجدہ کرو. سب لوگ اس کا سجدہ کر رہے تھے. ابراہیم نے کہا میں صرف اللہ کا سجدہ کرتا ہوں, صرف اللہ کا سجدہ کرتا ہوں. اب ایک چھوٹی سی بات سن لو, آپ خوش ہوں گے. ابراہیم کا ایک چچا تھا جو بتوں کو بیچتا تھا, بت بناتا تھا اور بیچتا تھا. پھر بول رہا ہوں, ابراہیم کا ایک چچا تھا, سگا چچا, جو بتوں کو بناتا تھا اور فروخت کرتا تھا, بیچتا تھا. اس نے نبی ابراہیم سے کہا تھا کہ میرے بت ہیں, جا کے بیچو. تو ابراہیم بڑی مجبوری میں اس کو اس کے گلے میں رسی ڈال کے بتوں کے کھینچتے تھے, اور کھینچ کے کہتے تھے کہ کوئی ہے اس کو خریدنے والا, اس خدا کو جو نہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے نہ کچھ دیتا ہے, یہ بے ضرر ہے.
تو کون دے گا ایسے خدا کو جو بے ضرر ہے، کچھ کرتا ہی نہیں ہے؟ جب یہ کہا تو اس نے بلا کے چچا نے کہا کہ تو اچھا سیلس مین نہیں ہے، گھر میں بیٹھ جا۔ ابراہیم نے کہا میں چاہتا بھی یہی تھا۔ اب آپ نے غور کیا ایک بات، خلیل کے چچا بت بیچتا تھا، حبیب کا چچا بت شکن تھا نہیں؟ آپ سمجھ گئے حبیب کے چچا کون تھے؟ محسن اسلام۔ ابراہیم کو نمرود نے جب کہا سجدہ کرو، اور ابراہیم نے کہا میں تیرا سجدہ نہیں کرتا، میں صرف اللہ کو سجدہ کرتا۔ اس نے کہا خدا تو میں ہوں۔ کہا تو خدا ہی نہیں، تیرا بھی خدا، میرا خدا، سب کا خدا اللہ کا رب العالمین ہے۔ تو اس نے جب ابراہیم کا یہ حال دیکھا، اس نے کہا بہتر ہے کہ اس کو آگ میں ڈال کے جلا دو۔ اب پلیز اللہ پہ بھروسہ کرنے کا نتیجہ دیکھا۔ اف یو ٹرسٹ یور اللہ، کیسا اللہ امپاسبل کو پاسبل کرتا ہے۔ دوستو غور سے سنو، مشہور واقعہ ہے، لیکن آپ نے کبھی اس طرح نہیں سنا اللہ کی ذات پہ بھروسے کا۔ اتنی عظیم آگ تھی، اللہ عظیم ہے، اللہ کا ایک نام عظیم ہے نا، اللہ عظیم ہے۔ اس نے کہا قرآن میں یہ عظیم آگ تھی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ کیسی آگ تھی۔ اس فائر کے بارے میں یہ عراق میں ہوا تھا یہ واقعہ، اس فائر کے بارے میں یہ کہ 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں لوگ قریب نہیں جا سک رہے تھے وہ آگ سے۔ 1 مہینے تک لکڑیوں کو رکھ کے جلایا تھا۔ اتنی تپش تھی، اتنی ہیٹ تھی کہ 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں کوئی جانور اور کوئی انسان چل نہیں سکتا تھا، اتنی تپش تھی۔ اور اسی طرح 1000 فیٹ بتایا گیا یا مور دین 1000 فیٹ، کوئی برڈ اوپر سے فلائی نہیں کر رہی تھی جو آگ کے شعلے ہو گئے۔ اللہ کہہ رہا کہ عظیم آگ تھی۔ اس آگ میں نمرود نے کہا ابراہیم کو ڈال دو، اس آگ میں نمرود نے کہا ابراہیم کو ڈال کے اس کا جلا کے ختم کر دو، اور خود بھی آگے بیٹھ گیا۔ پورے پیسے والے لوگ اس کے زمانے کے سب آگے بیٹھے۔ جسٹ امیجن کریں، ابراہیم کو منجنیخ میں بٹھا کر کپڑے اتار کے بٹھایا اور ہوا میں ایسا گھمایا، پہلے گھمایا 1 کلومیٹر دور سے گھما کے۔ یہ شیطان نے بتایا تھا کہ ایسا پھینکو۔ ہر نبی کا دشمن ہے شیطان، نبی کا بھی نہیں، علی والوں کا بھی دشمن ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم علی والے دوست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ نہیں، میں ایک بات بول رہا ہوں، ہماری دوست سب سے زیادہ دوستی اگر کسی کے ساتھ ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کرو یا ایکسیپٹ نہیں کرو، شیطان کے ساتھ۔ ڈونٹ ٹیل می کہ نہیں، ہاؤ کین یو سے دس، یہ مت بولو۔ کیا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ علی والوں کا دوست شیطان ہے؟ ہم دن بھر شیطان کی بات زیادہ سنتے یا اللہ کی بات زیادہ سنتے؟ میں سوال ہے میرا۔ آپ بولیں گے ہم اللہ کی بات سنتے ہیں۔ اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو کس کی بات سن رہا؟ اگر میں جھوٹ بول رہا تو کس کی بات سن رہا؟ اگر میں بیک بائٹنگ کر رہا تو کس کی بات سن رہا؟ اگر میں شیو کر رہا تو کس کی بات سن رہا؟ اگر عورت بے پردہ جا رہی تو کس کی بات سن رہی؟ اگر میں لوگوں کو اذیت دے رہا تو کس کی بات سن رہا؟ اگر میں بیوی سے زور سے بات کر رہا تو کس کی بات سن رہا؟ اگر میں مومن کو ہرٹ کر رہا تو کس کی بات سن رہا؟ اگر میں حرام کھا رہا تو کس کی بات سن رہا؟ میرا سوال ہے، آپ خود چیک کر لو اپنے آپ کو۔ اگر میں یہ کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے میں شیطان کی بات نہیں سنتا، میں اللہ کی بات سنتا۔ ہم نہیں سنتے دوستو۔ جنرلی اگر آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر ہے کہ ہم جھوٹ بول دیں، غیبت کر دیں، حرام کھا لیں، کسی کو اذیت پہنچا دیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے۔ بہرحال اس کا پوری ایک ٹاپک ہے، میں نہیں چھیڑنا چاہتا۔ ہوا کیا، جناب ابراہیم کو منجنیق میں لٹایا، لٹا کے گھمانا شروع کیا۔ اتنا گھمایا کہ وہ 1 کلومیٹر کے بعد وہ آگ میں اس کو مڈل آف دی فائر میں جانا ہے۔ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے تماشا دیکھنے کہ آج ابراہیم کا خاتمہ ہے، ابراہیم ختم ہو جائے۔ جیسے ہی ہوا، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، جیسے ہی ہوا میں چھوڑا، ریلیز کیا اس میں سے، ابراہیم ہوا میں ایسا الٹتے پلٹتے جا رہے ہیں ہوا میں۔ تو آسمان کے فرشتوں نے اللہ سے کہا
کہ پروردگار زمین پہ، یہ پورا واقعہ قرآن کا ہے کہ پروردگار زمین پہ تیرا ایک ہی بندہ ہے جو تجھے مانتا ہے، وہ بھی اس آگ میں جل جائے گا، کیا ہم مدد کرے؟ جبرائیل آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ کے کہا پروردگار کیا میں اس کی ہیلپ کروں؟ تو اللہ نے کہا کہ اگر وہ تیری مدد لے لے تو جا۔ ارے یار کیا سن رہے ادھر والے؟ خاموش سن رہے کہ اگر وہ تیری مدد لے لے تو جا۔ جبرائیل تیزی کے ساتھ نیچے آئے، ہوا میں ابراہیم ہے، یقین دیکھو، ٹرسٹ دیکھو اللہ کی ذات پہ۔ ابراہیم نے آ کے، ابراہیم کے قریب آ کے جبرائیل نے کہا ابراہیم کیا کوئی ہیلپ چاہیے، مدد چاہیے، تم کو کچھ ہیلپ چاہیے؟ تو کہا چاہیے لیکن تم سے نہیں، اس سے۔ جب اللہ پہ بھروسہ کیا، فیو سیکنڈز پہلے آگ میں جانا ہے، ایسے موقع پہ تو کوئی بھی بولتا ہے، جبرائیل جیسی ملک کو بول رہے یس پلیز ہیلپ می، اس وقت بھی یقین، ٹرسٹ اللہ کی ذات پہ اتنا، جبرائیل کو انکار کیا، ریفیوز کیا، کہا چاہیے مجھے مدد لیکن تجھ سے نہیں، اس سے۔ بس یہ کہنا تھا، اللہ کی رحمت اپنے آسمانوں سے چلی، ایک فیو سیکنڈز کے اندر اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ فوراً سلامت ہو جا ابراہیم کے لیے، سلامت ہو جا۔ آپ سمجھ گئے ٹرسٹ کیا ہے؟ ابھی تک ابراہیم کو کچھ نہیں معلوم، وہ ہوا میں سے نیچے آئے آگ پہ تو وہ فائر نہیں تھی، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے روز فلاورز ہے جہاں بیٹھا ہوا ہوں، گلاب۔ پوری دنیا، پورے کافر و مشرکین، نمرود حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہو گیا؟ کہا یہ طاقت پروردگار ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد والے۔ میں اپنے یوتھ کو یہی بول رہا کہ اپنی زندگیوں میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، تو ہمارا وکیل ہے، تو ہمارا کفیل ہے۔ اس کی تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھو، پھر دیکھو کہ تمہارے راستے کیسے کھلتے جب تم اللہ پہ بھروسہ کرتے۔ یہ تو ابراہیم، نبی ابراہیم ہے، اتنا بڑا نبی۔ ان کی وائف، سیکنڈ وائف، ان کی فرسٹ وائف کا نام ہے سارہ اور سیکنڈ وائف کا نام ہے ہاجرہ۔ ہاجرہ سے تو سبھی جانتے ہیں، بی بی ہاجرہ ان کی سیکنڈ وائف کا نام تھا۔ وہ کنیز تھی جناب سارہ کی، تو جناب سارہ نے بول کے ابراہیم سے اپنی کنیز سے شادی کروا دی۔ کیوں؟ اولاد نہیں تھی سارہ کو اس وقت نہیں تھی، بعد میں ہوئی، شادی کے بعد۔ ابراہیم نے ہاجرہ بی بی سے شادی کی۔ اب آپ پلیز ٹرسٹ دیکھنا اللہ کی ذات پہ۔ ایک خاتون کا یہ پیغام میری ماں بہنوں کے لیے ہے کہ ذرے میں پریشان مت ہو، بلکہ اپنے ٹرسٹ کو پیدا کرو، پھر دیکھو کہ تمہاری زندگی کتنی پیسفل اور آرام کے ساتھ گزرتی ہے۔ ہاجرہ سے شادی ہوئی، سال 2 سال کے اندر جناب اسماعیل نبی پیدا ہو گئے۔ جیسے ہی اسماعیل پیدا ہوئے، 2 وائفز ہیں ابراہیم کی اس وقت، ایک ہی گھر میں 2 بیویاں ساتھ ہیں، ایک کے پاس اولاد ہے، ایک کے پاس اولاد نہیں۔ فرسٹ وائف کو اللہ نے اس وقت تک نہیں دی تھی، بعد میں دی۔ نبی اسحاق جو ہے وہ جناب سارہ کے بیٹے ہیں، نبی اسحاق کی نسل رک گئی جناب عیسیٰ کے پاس آ کے۔ نبی اسحاق کے بعد نبی موسیٰ بھی ہے، یعقوب بھی ہے، یوسف بھی ہے اور عیسیٰ تک۔ جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی، اس لیے نسل اسحاق آج دنیا میں باقی نہیں ہے، لیکن نسل اسماعیل باقی اس لیے ہے کہ اس کے اندر 14 معصومین ہیں۔ لا 14 معصومین نسل اسماعیل سے، قیامت تک یہ نسل باقی ہے۔ بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا،
تو جب اسماعیل، نبی اسماعیل صاحب جانتے ہیں جنہوں نے کعبہ بنایا، جن کے لیے ہم عید الاضحیٰ میں بقا کرتے، جن کے لیے یہ معجزہ ہوا تھا، تو جناب اسماعیل جب 2 سال کے ہوئے، 2 ایئرس کہ اس وقت جناب پلیز غور سے سنو، میں احتیاط سے پڑھ رہا، جناب سارہ نے بلا کے جناب ابراہیم سے کہا کہ پلیز تم ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کے یہاں سے چلے جاؤ، ان کو کہیں اور رکھو، میں نہیں چاہتی کہ مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے، میری سنسیئر غلطی ہو جائے، تم لے کے ان کو کہیں اور چلے جاؤ۔ اب سنو کہ ٹرسٹ اللہ کی ذات پہ کیا ہے۔ جناب ابراہیم اونٹ کے اوپر، کیمل کے اوپر، سوری گھوڑے کے اوپر، اور ہاجرہ اور اسماعیل کیمل کے اوپر، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور بھیج کے کہا کہ ابراہیم کو لے کے یہاں سے چلے جاؤ۔ جبرائیل سامنے سامنے چل رہے تھے، بڑا مشہور واقعہ، صرف ٹرسٹ بتا رہا اللہ کا کہ کیا امپاسبل کو پاسبل کرتا ہے۔ چھوٹا سا کاروان، 2 کیمل اور ہارس ہے، ہارس کے اوپر جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے، اونٹ کے اوپر جناب ہاجرہ اور اسماعیل ان کی گود میں، چلتے فلسطین سے چلتے ہوئے ایک ایسے ڈیزرٹ میں پہنچے، ایک ایسے ڈیزرٹ میں ہسٹری آف اسلام، تاریخ اسلام سے پڑھ رہا اور حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا، یہ ایسے ڈیزرٹ میں پہنچے کہ 200 مائلز کے ریڈیس میں نہ کوئی پانی تھا، واٹر نہیں تھا اس زمانے میں، نہ کنواں تھا، نہ کوئی جھاڑ تھا، صرف پہاڑ تھے، اونلی ماؤنٹینز۔ یہ ایسا ڈیزرٹ تھا کہ جہاں سے اس زمانے میں جو لوگ جاتے تھے، قافلے کاروانز جاتے تھے، اس ڈیزرٹ کو چھوڑ کے دوسری سائڈ سے سیریا جاتے تھے، اس لیے کہ یہاں 200 میل تک پانی نہیں تھا، ایک خطرہ، ایک ڈراپ پانی نہیں تھا، کوئی ویل نہیں تھی، کنواں، عجیب ڈیزرٹ تھا یہ، پہاڑوں میں گھرا ہوا، ہر طرف بڑے بڑے ماؤنٹینز۔ اس ڈیزرٹ کی طرف جبرائیل چلے، پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می چلے اور ایک سینٹر پوائنٹ پہ پہنچے۔ ہاجرہ جبرائیل کو نہیں دیکھ رہے، نبی ابراہیم تو دیکھ رہے۔ اس پوائنٹ پہ پہنچ کے جبرائیل نے کہا کہ ابراہیم، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم ہاجرہ اور اسماعیل کو یہاں چھوڑ دو اور تم واپس چلے جاؤ۔ کتنا بڑا امتحان ہے، کتنا بڑا امتحان ہے ایک عورت کے لیے۔ نبی نہیں ہے ہاجرہ، لیکن اللہ کیسا لے رہا امتحان۔ اس کے بعد دیکھو کہ اللہ نے دیا کیا، اللہ پہ بھروسہ کرنے کو۔ ابراہیم اپنے ہاجرہ سے کہا، اونٹ پہ تھی، کہ اونٹ کو بٹھایا اور کہا ہاجرہ اترو، اسماعیل کو بھی لے لو، بچے کو ساتھ لے لو، لے کے کہا ہاجرہ تم اب بس یہیں رہو اور میں جا رہا ہوں۔ آج کی عورت برداشت کر سکتی؟ شوہر بول رہا، شوہر کہ ہاجرہ تم یہیں رہ جاؤ، میں جا رہا۔ اب پلیز غور سے سنو، ٹرسٹ اللہ کی ذات پہ کرو گے تو کیا ملے گا تم کو؟ جسٹ ڈیولپ یور ٹرسٹ، یقین، بلیو، فیتھ۔ ہاجرہ نے جب یہ سنا رونے لگی، معصوم نہیں ہے، ویسی معصوم نہیں ہے جیسے ہمارے معصومین ہیں، رونے لگے، رونے رکھ کر میری طرف دیکھو، لک ایٹ می۔ ابراہیم کے پیروں کو ان کی وائف ہاجرہ نے پکڑ لیا، پکڑ کے کہا کہ ابراہیم کس چیز کی سزا دے رہے؟ ابراہیم نے کہا میں سزا نہیں دے رہا۔ کہا پھر اس ڈیزرٹ میں نہ پانی ہے، نہ کوئی سایہ ہے، شیڈ ہے، نہ کوئی جھاڑ ہے، سوائے ماؤنٹینز کے، تم یہاں پہ مجھے اکیلا چھوڑ کے بچے کے ساتھ جا رہے؟ ڈونٹ یو لو اسماعیل؟ کہا میں چاہتا ہوں، تم کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ کہا ہے۔ کہا پھر یہ پنشمنٹ کیا ہے، یہ سزا کیا ہے، کس چیز کی ہے؟ اس کے بعد ہاجرہ کا جملہ سننا، پلیز پلیز بول رہا، ہاجرہ کا جملہ سنو اور ابراہیم کا جواب سنو، پھر ہاجرہ کا ایکشن سنو۔ ٹرسٹ کیا ہے اللہ پہ؟ ہاجرہ نے کہا ابراہیم تم جو مجھے یہاں چھوڑ رہے،
تم اپنی مرضی سے چھوڑ رہے یا اس کی مرضی سے؟ اللہ پلیز پلیز، میں بہت، کس کی مرضی سے چھوڑ رہے؟ تمہاری مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے؟ اب سنو ابراہیم کا جواب، پھر ہاجرہ کا ایکشن، پیر ایسا پکڑے ہوئے، ہاجرہ اپنے شوہر ابراہیم کے پیر ایسا پکڑی ہوئی، کہا کس کی مرضی سے چھوڑ رہے، تمہاری یا اللہ کی؟ تو ابراہیم نے کہا نہیں، میں اللہ کی مرضی سے چھوڑا، اللہ کی مرضی سے چھوڑا۔ ہاجرہ نے پیروں کے بعد سے ہاتھ ہٹا لیا اور کہا اگر اللہ یہ چاہتا تو میں یہی رہوں گی۔ اللہ چاہتا ہے، I trust my Allah، کہ اللہ کبھی نقصان نہیں پہنچاتا، وہ صرف رحم کرتا۔ 3 دن 4 دن گزرے، پانی ختم ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ چھوٹا انفینٹ ہے، اس ڈیزرٹ میں کوئی پانی نہیں ہے، کوئی واٹر نہیں ہے، یہ شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ واقعہ ہے۔ اب کیا کرے ہاجرہ؟ سامنے جو ماؤنٹین تھا وہاں گئی کہ شاید وہاں پہ کوئی کنواں وہاں ہے، جا کے دیکھا نہ کوئی بستی ہے نہ کوئی کنواں ہے۔ پھر سامنے دوسرا ماؤنٹین نظر آیا، پھر ادھر گئی، وہاں پہ بھی نہیں ملا۔ اسی طرح بچے کی محبت میں، پانی کی محبت میں، زندگی کی محبت میں ادھر سے ادھر 7 چکر لگائی۔ 7ویں چکر پہ ہاجرہ کے کانوں میں کچھ آواز آئی، آپ یہ سمجھی کہ صحرا کے کوئی جانور آ گئے، دوڑتی ہوئی اسماعیل کے پاس آئی تو دیکھا میرا بچہ ریت پہ لیٹا ہوا ہے، 2 سال کے اسماعیل ہے، چھوٹے چھوٹے پیر ہیں۔ 2 سال کے بچے کے پیر کتنے ہوتے؟ اتنے سے۔ 2 سال کا بچہ اپنے پیروں کو رب کر رہا، اور شان پروردگار، کرشمہ پروردگار، معجزہ پروردگار جیسی رب کر رہا، جہاں رب کر رہے وہاں سے پانی نکل رہا۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ میرے پاس ٹائم کم ہے یا اللہ، میں نے بہت شارٹ کر کے پیش کیا، اب آپ مجھے یہ بولو کہ یہ کرشمہ کیا ہوا، یہ معجزہ کیا ہوا کہ اللہ وہاں پہ روکا، امتحان لیا ہاجرہ کا، اور ایسا کامیاب ہوئی ہاجرہ۔ اللہ کی ذات پہ اس سے زیادہ بھروسہ اور کیا ہو سکتا؟ جب ٹرسٹ کرو گے تو اللہ امپاسبل کو پاسبل کرے گا۔ اتنا پانی نکلنے لگا، یہی وہ زمزم کا پانی ہے، اتنا پانی نکلنے لگا وہ اس کنویں میں سے۔ تو ہاجرہ نے کیا کیا؟ اس کو بند کیا مٹی سے۔ ہمارے رسول، ہمارے سرکار یہ کہتے اگر ہماری ماں ہاجرہ اس کو بند نہیں کرتی تو پوری دنیا اس پانی سے سیراب ہوتی، پوری دنیا سیراب ہوتی، اتنا پانی ہے۔ آج کتنے 4000 سال ہو گئے، اب تک زمزم ویسی باقی ہے۔ تو آپ بس میں بات کو یہیں روک دے رہا کل کے لیے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا نتیجہ دیکھا کہ کیسا امپاسبل پاسبل ہوا۔ اگر ہم بھی اپنی پریکٹیکل لائف میں، ڈے ٹو ڈے لائف میں اس پہ ٹرسٹ کرنے لگے، امام پہ ٹرسٹ کرنے لگے۔ ایک واقعہ پڑھوں گا اس زمانے کے امام کا، امام نے بھی یہی بولا تھا، زمانے کے امام کا جملہ ہے، تم کو میری ذات پہ یقین نہیں؟ وہ واقعہ پڑھوں گا تو جب آپ سننا، 6 یا 7 محرم کی مجلس میں پڑھوں گا انشاءاللہ، کہ یقین کو پیدا کر لو گے تو ہر چیز تمہاری ہے، دنیا تمہاری ہے، کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ If you trust your Allah۔ آپ کے سامنے ابھی حال کا واقعہ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے۔ سمجھو میں کیا بول رہا، پوری دنیا کو بھروسہ نہیں کیا، اس پہ بھروسہ کیا کہ تو بچانے والا ہے۔ بڑی طاقت سے ٹکرا کے بتا دیا کہ تیری طاقت دنیا کی ہے، میرے پاس اللہ کی طاقت ہے۔
سمجھے بات؟ میں یوتھ کو بول رہا. ٹرسٹ آن یور اللہ اینڈ امام. ہمارے سامنے ڈے ٹو ڈے لائف کے ایگزامپلس ہے. ہر آدمی اس وقت یہ بول رہا تھا کہ ختم ہو گئے, اب یہ لوگ ختم ہو گئے. تمہاری نگاہ میں ختم ہوئے اس لیے کہ تم کو اللہ پہ بھروسہ نہیں, ان کو اللہ پہ بھروسہ تھا. اس نے ایک ایکشن کیا تو انہوں نے 2 کیے. آج تک کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا. کسی میں ہمت نہیں تھی نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی. کسی میں بڑی طاقتیں ہیں سو کال, ہمت نہیں تھی کہ اس کو دیکھ لے. لیکن ان لوگوں نے بتایا تم کو بھی دیکھیں گے, تمہارے گاڈ فادر کو بھی دیکھ لیں گے. اللہ سمجھے یار. تمہارے گاڈ فادر کو بھی دیکھ لیں گے. جو مجھے بولنا ہے میں نے بول دیا, میرا وقت ہو گیا. 10:15 بجے مجھے مجلس ختم کرنا ہے. اور یہ ایام تو صرف رونے کے, آوازاری کے, گریا و ماتم کے. اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ رزق کالج میں بیٹھا ہوا ہے. اب گھر سے نکلیں سب. کل ٹھیک 9:15 پہ ممبر پہ آؤں گا. وقت پہ آ جائے کہ آئی کین کم ایٹ 9:15 انشاءاللہ. 3 دن گزر گئے. اب کل سے تو مخصوص مصائب ہیں گے خاندان اہل بیت کے. کل 5 محرم کی رات ہوگی. یہ نورانی دن آہستہ آہستہ تیزی سے گزر گئے. دوستو بڑا انتظار تھا محرم کا. محرم آ بھی گیا. 3 دن گزر گئے, ہم نے کچھ نہیں کیا. وی ڈنٹ ڈو اینی تھنگ. بس آج ایک ایسے شہید کا ماتم کریں گے, ایک ایسے شہید کا ذکر کر کے رونا کہ جس کی زندگی کے کئی واقعات ہیں. جو مولا حسین کا, جس نے سب سے زیادہ ظاہری طور پہ مادر حسین کا بڑا احترام کیا تھا, تو حسین نے وہ چیز عطا کی کہ جو حبیب کو بھی نہیں ملی, زہر کو بھی نہیں ملی, مسلم کو بھی نہیں ملی. جب حسین کربلا کی طرف آ رہے تھے, راستے میں مولا حسین ایک جگہ قیام کیے ہوئے تھے. کچھ دیر کے بعد لوگوں نے آ کے مولا حسین سے کہا کہ مولا سامنے بہت بڑا لشکر معلوم ہوتا ہے جو ہماری طرف آ رہا. امام نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا کہ معلوم کرو وہ لوگ کون ہیں جو ادھر آ رہے ہیں. ساتھیوں نے آگے کہا مولا وہ تو مرا ہوا لشکر ہے, پیاس سے ان کی زبانیں باہر آ گئی, ان کے جانور بھی اتنے پیاسے ہیں کہ زبانیں باہر ہیں, اور یہ ہر کا لشکر ہے. لشکر آیا. فاطمہ کے لال نے عباس سے کہا کہ عباس یہ سارے پیاسے ہیں, مشکوں کے منہ کھول دو. مشکوں کے منہ کھول دیے گئے, ایک ایک کو پانی پلایا. حسین بنفس نفیس ایک ایک کے پاس جا کے چیک کرتے تھے, جانوروں کو پانی پلایا. جو لشکر مر رہا تھا اس کو زندگی دے دی. پیاسا حسین کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا, لیکن ہائے حسین کے بچے پیاسے رہ گئے. سکینہ بار بار یہ کہتی تھی بابا پیاس مارے ڈالتی ہے بابا. اسی لیے آج بھی جہاں سبیل لگے, سبیل پہ جا کے ضرور ایک تھوڑا سا پانی ضرور پیو, اس لیے کہ وہ سبیل پہ پتہ نہیں کہیں سکینہ کھڑی ہوئی ہے, کہیں کوئی اور کھڑا ہوا ہے. حسین کے نام پہ جو پانی پلایا جا رہا اس میں ضرور جا کے پیو. بہرحال جب پانی پورا پی چکا لشکر تو ہر آگے بڑھا. آگے بڑھ کر مولا کیا ذوالجناح کی لجام پہ ہاتھ ڈال دیا اور ڈال کے کہا کہ فرزند رسول میں آپ کا راستہ روک دوں گا, آپ میرے ساتھ چلیں. بس عباس بھی کھڑے ہوئے. حسین نے سب سے کہا خاموش رہو. کہا آپ میرے ساتھ چلے. امام نے ہر سے ایک جملہ کہا کہ ہر تیری ماں تیرے غم میں روئے. بس یہ جملہ سننا تھا. ہر نے سر کو جھکایا اور جھکا کے کہا مولا عرب کی زمین پہ
کسی ماں کا کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے جو مجھ سے ایسے بات کرے، لیکن میں آپ کی ماں کا نام آسمانوں کے نیچے نہیں لیتا، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ بس خود لے کر کربلا پہنچا، دن گزرے، شب عاشور وہ بے چین تھا کہ میں کیا کروں۔ بس عاشورے کی صبح ہوئی، حسین نے علی اکبر سے کہا، اس لیے کہ شہزادی زینب نے کہا تھا کہ آج اذان علی اکبر سے دلواؤ۔ بی بی نے کہا اور حسین نے کہا علی اکبر آج اذان تم دو۔ شہزادے نے اللہ اکبر کہا، بس یہ کہنا تھا، کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی کہ بے شک کبریائی اللہ کے لیے ہے۔ دوستو، حر اپنے خیمے میں بے چین بیٹھا ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ گرمی عشق سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں، مرضی حق ہو تو طوفان بھی ٹل سکتے ہیں۔ حر کو چونکا کے بتایا یہ علی اکبر نے کہ ہم اذان دے کے مخدر بھی بدل سکتے ہیں۔ حسین کے بیٹے نے حر کے مخدر کو بدلا۔ حر خیمے سے باہر نکلا، عمر سعد ظالم کہتا ہے کہ حر چھوٹے سے لشکر کو دیکھ کے ڈر گئے۔ حر نے کہا کہ میں ڈرا نہیں، میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر رہا۔ اس نے پوچھا کیا فیصلہ کیا؟ حر نے کہا کہ میں حسین کے پاس جاؤں گا۔ حر چلا، بیٹا بھی ہے، غلام بھی ہے ساتھ، چھوٹا سا لشکر مولا حسین کے خیمے کی طرف چلا۔ لیکن چلا کیسا حر؟ عزیزو، اس نے کہا کہ میں نے ان آنکھوں سے حسین کو روکا ہے، آنکھوں پہ کپڑا باندھ لیا، کہا ان ہاتھوں سے میں نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے، اپنے ہاتھوں کو پیچھے باندھ، ایک مجرم کی طرح، ایک کلپریٹ کی طرح سر کو جھکا لیا۔ غلام بھی ہے، بیٹا بھی ہے، چلے دونوں تینوں۔ لیکن یہ حسین کا کمال تھا، مولا عباس نے ایسی سیکیورٹی کا انتظام کیا تھا، لیر کے لیر تھے مولا حسین کے خیمے کی طرف کوئی آ نہ پائے۔ سب سے پہلے جو بیٹھا ہوا تھا سیکیورٹی میں، اس کا نام تھا زہر۔ زہر نے جب دیکھا کہ حر ادھر آ رہا، روکا، روک کے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ زہر سے حر نے کہا کہ میں حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ جیسی کہا حسین کے پاس، کہا کیوں جا رہا ہے؟ تو کہا کام ہے۔ زہر نے حر کے سر سے لے کے پیر تک دیکھا، حر تلوار لگایا ہوا تھا، تیر ساتھ تھی، نیزہ ساتھ تھا۔ دوستو، یہ عرب کا دستور تھا کہ سپاہی کبھی بغیر ہتھیار کے نہیں نکلتا تھا۔ تو زہر نے عجیب نگاہ سے دیکھ کے کہا کہ حر، جو تیرے جسم پہ ہتھیار ہیں انہیں اتار کے یہاں رکھ دے، پھر تجھے جانے کی اجازت ملے گی۔ عزیزو، اگر کسی کے جسم سے عرب میں ہتھیار اتار لے تو یہ بزدلی کی علامت ہے۔ اور حر تو اپنے قبیلے کا سردار تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بس اب اس کا جواب سننا، پھر زہر کا جواب سنو۔ حر نے سر کو جھکا کے کہا کہ زہر، میری غرض ہے اسی لیے میں اتارے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھ آج عرب کی زمین پہ کسی ماں کا کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے جو میرے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے۔ جب زہر نے حر کے یہ تیور دیکھا، یہ مزاج دیکھا، یہ رنگ دیکھا، تو اب زہر کے بھی تیور بدلے، پلٹ کے کہا ہوگا حر ہوگا۔ یہ تو بھی سن لے کہ آج عرب کی زمین پہ کسی ماں کا کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے جو میرے سامنے حسین کے پاس ہتھیار لگا کر چلا جائے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ مولا تم کو سلامت رکھے، مولا تم کو آباد رکھے۔ یہ دعا میں نہیں دے رہا، یہ دعا حسین کی ماں تم کو دے رہی۔ بی بی جب آپ کو دیکھتی ہیں اس حالت میں تو ہاتھوں کو بلند کر کے دعا دیتی ہیں کہ میرے بچے پہ رونے والوں، اللہ تم کو آباد رکھے۔ یہی تو پوچھا تھا کہ بابا میرے حسین پہ روئے گا کون؟ بابا میرے حسین کا ماتم کون کرے گا؟ میں بھی نہیں رہوں گی، ابو الحسن بھی نہیں ہوں گے، آپ بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوگا، تو کون روئے گا؟ تو اس وقت
اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو حسین کا ماتم کریں گے. اس وقت بی بی زہرا نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی کہ پروردگار میرے حسین پہ گریہ کرنے والوں کو سلامت رکھ. آج جو ہم زندہ ہیں وہ مظلوم بی بی کی دعا سے. بس میں آخری حصے پہ آ گیا. حر کو زہر نے اجازت دی. حر چلا, جیسی چل رہا تھا, آنکھ پہ کپڑا ہے, ہاتھ پیچھے ہے, حر چل رہا تھا. بیٹے نے کہا اللہ اکبر. تو حر نے کہا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہا بابا آپ کے استقبال کے لیے علی اکبر آ رہے بابا. زہر نے کہا تو رونے لگا حر. پھر آگے بڑھے, پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اب حر نے بیٹے سے پوچھا کہ اب کیا ہوا؟ تو کہا آپ کے استقبال کو عباس آ رہے. عزیز و مولا عباس آئے. بس اب سنو, تڑپ کے رو گے. اب بیٹے نے پھر آگے بڑھ کے کہا 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. خود پریشان ہوا, کہا اب کیا ہوا؟ تو کہا بابا آپ کے استقبال کو خود حسین بنفس نفیس آگے بڑھ کے آ رہے. مولا حسین کتنے کریم ہیں. آئے, حر نے اپنے سر کو حسین کے پیروں پہ رکھ دیا اور رکھ کے کہا مولا مجھے معاف کر دو, مولا مولا میری غلطی کو معاف کر دو. حسین نے اٹھایا, سینے سے لگایا, لگا کے کہا حر میں نے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. اب اس کے بعد وہ لمحہ آیا کہ حر نے کہا مولا میرے بچے کو, میرے جوان بیٹے کو میدان کی اجازت دیجئے. حسین کا جملہ سنو. حسین نے کہا حر جب دشمن بن کر آیا تھا تو ہمارے خیموں میں کچھ تھا, ہم نے تیری خاطر کی. اب دوست بن کر آیا, حسین اتنا غریب ہو گیا کہ میں تیری کوئی خاطر نہیں کر سکتا. تو جب یہ کہا, بس میں نے مجلس ختم کر دی. جب یہ کہا تو حر نے کہا نہیں مولا یہ جو خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی التش کی آوازیں آ رہی نا, اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا. بس دوستو مولا سے کہا کہ مولا میرے بیٹے کو اجازت دے دو. عزیزو حر کا بیٹا میدان میں آیا, بہادر کا لال ہے, خوب جنگ کی. جنگ کر کے جب گھوڑے سے زمین پر آیا, ختم ہو گئی مجلس. اس نے حسین کو نہیں پکارا, حر کو آواز دی کہ بابا میرا آخری سلام. جوان بیٹے کا معاملہ تھا. حر ننگی تلوار لے کر میدان میں آ گیا اور کہا پوچھتا جاتا تھا بتاؤ میرا لال کہاں ہے, بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے. عزیزو حر پکار رہا تھا. ایک پہلو سے حسین کی آواز آئی کہ حر ادھر آ. اب جو دیکھا کہ حسین اس سے پہلے اس کے بیٹے کی لاش پہ پہنچ گئے. حر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا غلام زادہ ہے, آپ نے کیوں تکلیف کی؟ حسین نے عجیب جواب دیا, کہا کہ حر تو ضعیف ہے, تیرا بیٹا جوان ہے. ارے تو اکیلا کیسے جاتا, حسین کیسے برداشت کرتا؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے مولا حسین سے کہوں مولا ایک غلام کے لیے آپ کہہ رہے. ارے جب علی اکبر نے پکارا, ارے ٹھوکریں کھاتا ہوا حسین جا. پروردگار میرے مولا حسین کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولو. ہماری یہ مجلس مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار اللہ کی ذات پہ بھروسہ, یہ جو ٹرسٹ ہے یہ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. پروردگار محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب. جنت البقیع, جنت المعلی, جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. امام زمانہ کو سلامت رکھنا. ہم امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین, ان کے بچوں کے لیے, اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے, جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے, اپنے والدین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ.